الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ محنت اور کمانے کی اہمیت پر بات کی گئی تھی۔ اسی کا دوسرا حصہ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اسلام میں مال کمانے کی، محنت کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں مذہب کو بدنام کرنے والے غلط قسم کے لوگ اور غلط قسم کے نمائندوں کی وجہ سے غلط باتوں کو مذہبی بات سمجھ لیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر جو چیز غلط نہیں ہے لوگ اسے غلط بنا کر پیش کرے اور اتنا پیش کیے کہ دنیا اسے غلط سمجھنا شروع کر دی۔ اب اتنا غلط سمجھ گئی کہ اب اس غلط چیز کو مذہب کا حصہ ماننے تیار ہو گئے۔ انہی غلط باتوں میں سے ایک غلط بات یہ بھی ہے دنیا، مال، دولت، جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو دماغ میں یہ بات بھی آتی کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، پیغمبر، اولیاء، ان قسم کو دنیا سے، مال سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مال ایسا ہے جیسا ان کے نزدیک غلاظت ہے، مال کمانا ہی نہیں ہے، مال جمع کرنا ہی نہیں ہے۔ تو مال کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھنا مذہب کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ مالداروں کی حقارت، برا بھلا کہنا، مال جمع کرنے کو حرص اور لالچ سے تعبیر کرنا، اعتدال باقی نہیں رکھنا، اس کی وجہ سے دنیا میں انسان، خاص طور سے مسلمان، اتنے پیچھے ہوتے چلے گئے کہ اب اپنی ضرورتوں کی خاطر دوسروں کے محتاج بن کے جی رہے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کی خاطر دوسروں کے محتاج بن کے جی رہے ہیں۔ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے کمانے کی اہمیت پر بات ہوگی۔ اللہ آگے توفیق دے تو پھر بتائیں گے دنیا میں کتنے شعبے جو چل رہے ہیں ان سارے شعبوں کے بانی اور بنیاد رکھنے والے کون کون سے انبیاء ہیں۔ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ کے ہیں؟ آپ کے بالکل آگے جانے کے بعد کون سے نبی آپ سے ملتے ہیں؟
آپ کون سا شعبہ جانتے ہیں، کون سا ہنر جانتے ہیں، آپ کے ہنر والے نبی کون سے ہیں، آپ کے ہنر والے صحابی کون سے ہیں۔ دنیا میں جتنے شعبے اور جتنے کمانے کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے 80-90% انبیاء اور صحابہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اللہ رب العزت جس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، زمین میں پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اور تمہیں زمین میں آباد کیا۔ اس آیت کے تحت میں علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فیہ الدلالۃ علی، اس آیت میں یہ بات بتانا ہے کہ امارۃ الارض للزراع والفراس والابنیہ واجب، کہ زمین آباد کرنے کے لیے کھیتی باڑی کا کام کرنا، زمین میں آباد ہونے کے لیے تعمیرات اور مکانات بنانا، زمین میں آباد ہونے کے لیے آدمی درخت بونا، جھاڑ اگانا، یہ سب چیزیں واجب درجے کی رکھتی ہیں۔ جس قرآن کی آیت سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادتیں فرض ہونا سمجھا جاتا ہے اور اس کی فرضیت مفسرین کی تفاسیر سے سمجھی جاتی ہیں، علماء اس سے استدلال کرتے ہیں، انہی مفسرین کے بڑے پائے کے درجے کے مفسر علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں لوگ اپنی اپنی بستیوں میں آباد رہنے کے لیے مکان بنانا ضروری ہے، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کھیتی باڑی کرنا ضروری ہے۔ تمہیں اناج کھانے کے لیے فرشتے لا کر نہیں دیں گے، تمہیں جنات لا کر نہیں دیں گے۔ تمہیں اپنا بدن چھپانے کے لیے کپڑے ہونا ضروری ہے، اور یہ کپڑے ہونے کے لیے کپڑوں کی مشین بنانا، کپڑے کے کاریگر ہونا، کپڑے سینے والے ہونا، یہ سب ضروری ہے۔ اس کے بغیر تم زینت والا اچھا لباس، ساتر لباس پہن نہیں سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت آبادی کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں ان سب کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ اب کون مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کون شخص ایسا ہے جو مفسرین کی تفسیر کے ثابت احکام کے واجب درجے کو یہ بولتے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ سب دنیا ہے، اسے نہیں کمانا چاہیے، نہیں جمانا چاہیے۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی اناج اگانے والے کسان نہیں ہیں، سب کے سب چھوڑ دیے کہ نہیں بھئی یہ دنیا ہے، یہ کھیتی باڑی کرنا، یہ اگاتے رہنا، یہ کاٹتے رہنا، سب دنیا ہے، اسے چھوڑ دو اللہ کھلائے گا۔ چھوڑ دیں کسی ملک کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ چھوڑ دیں، گھاس کھائیں گے پھر کیا کھائیں گے؟ اللہ دنیا اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، پتہ چلا مزدوری کرنے والا بھی دین کا کام کر رہا ہے، کپڑے بونے والا، کپڑے سینے والا، کپڑوں کی مشین لگانے والا، وہ بھی لوگوں کو، مخلوق کو ساتر اور اچھا لباس پہنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنے کام ہیں سب کام زمین سے لے کر آسمان تک، انسان سے لے کر جانور تک، سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رزقا للعباد، یہ ساری کائنات تمہاری روزی روٹی جینے کے خاطر پیدا کی گئی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرنے کی خاطر ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے چلو۔ اب دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کی جان مال خرید لیا ہے۔ یہ خریدنا، اشترا، خریدنا، بیچنا، جس طرح دنیا کی چیزوں کا ہوتا ہے اور ضرورت کے گزارے کی خاطر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خریدنے اور بیچنے کے کام میں اللہ کی صفت میں شریک ہو جاتا ہے، تاجر۔ تم خریدنے بیچنے کا کام کر رہے ہو، اللہ بھی خریدنے بیچنے کا کام کیے ہیں، انسانوں کو خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔
تو مشتری ہونا، خریدنے والا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے جس کے ذریعے سے حلال تجارت سے اپنا گزارا کرتا ہے انسان۔ اور آگے آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، جانوروں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، دنیا کی تمام مخلوقات پر ان کی حکومت، تقریباً ہوا پر ان کی حکومت ہے، اور بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے قیمتی گھوڑے اور چونٹیوں پر تک ان کی حکومت ہے۔ ایسی بادشاہت کے ساتھ جب نبوت جمع ہو سکتی ہے، اور نبی سارے ولیوں کا ولی، سارے ابدال کا ابدال، سارے قطبوں کا قطب، تمام روحانی انسانوں کا پیشوا، نبی سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ جب نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے، نبی مست بادشاہ بن سکتے ہیں، تو پھر عام مسلمان بادشاہ بننا کون سی عیب کی بات ہے؟ عام مسلمانوں کے پاس لاکھوں کروڑوں کے پیسے جمع ہو جانا کون سی بری بات ہے؟ اللہ اسے فرماتے ہیں ہَذَا عَطَاؤُنَا، یہ ساری بادشاہت جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشش ہے۔ فَامْنُنْ، اب جو تمہیں ملا ہے اسے لوگوں پر احسان کرو، او امسک، یا روک کے رکھ لو، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے حساب اللہ تعالیٰ نبوت کے ساتھ بادشاہت نوازتے ہوں، اور نبی کا بادشاہ بننا کوئی بری بات نہیں ہے، تو کسی عام مسلمان کا بادشاہ بننا، بلینر بننا، ملینر بننا اور کروڑ پتی بن جانا کون سی عیب کی بات ہے؟ اس سے زیادہ اہم اور کیا استدلال ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ مزمل میں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اپنے نبی سے فرماتے ہیں چادر اوڑھ کے سونے والے، رات میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر تہجد پڑھو۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی پر تہجد فرض تھی، بعض نے لکھا ہے کہ امت پر بھی تہجد فرض ہو گئی تھی، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں، رات میں اٹھ کے 3-4 بجے تہجد نہیں پڑھ سکتے، تم میں سے بہت سے لوگوں کو کاروبار پہ جانا ہے، رات میں اٹھ کر تہجد فرض کر دی جائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب کی طرح تہجد بھی فرض کر دی جائے، تو پھر وہاں تہجد کو اٹھنے، ان نمازوں میں مشغول ہونے کی چکر میں دن میں کام کرنے کمانے میں سستی کاہلی نہ پیدا ہو جائے، اس واسطے تہجد کی فرضیت امت پر سے معاف ہے، لیکن صبح کمانا ان پر فرض رہے گا۔ اب بتاؤ، جو اللہ رب العزت ایک تہجد کی فرضیت، دوسرا کمانے کی فرضیت، ان دونوں میں سے اللہ ایک فرض نماز تہجد کو معاف کر دیں امت پر سے، اس واسطے کہ ان کے کمانے کی ذمہ داری میں خلل نہیں ہونا، تو بتاؤ کہ کمانا کس قدر شریعت میں ضروری اور فرض ہے۔ اسی واسطے حدیث میں کہا گیا کسب الحلال فرض، حلال کمائی کمانا فرض ہے۔ جب تم اپنی ذمہ داریاں پوری کر لو، جب نماز اور ارکان اسلام پورے کر لو، تمہاری شریعت تم سے نہ چھوٹے، تو اب تمہاری ذمہ داری کمانے کی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، جو انسان، جو مسلمان بہت سے فن جانتا ہے، وہ کپڑے سینا بھی جانتا ہے، وہ کاریگری بھی جانتا ہے، وہ کارپینٹر بھی ہے، وہ الیکٹریشن کا کام بھی جانتا ہے، جو فن والے بندے ہوتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس ہنر رہے گا عام طور سے وہ فالتو بیٹھا نہیں رہے گا، کام ہے میرے پاس میں جاؤں گا کچھ کما کے لاؤں گا۔ جو خالی رہتا ہے، جس کے پاس ہنر نہیں رہتا، وہ کمانے سے جی چراتے ہیں، چونکہ خالی ہے، کمانے کی طاقت ہمت نہیں ہے، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اس واسطے بہانے کیا بنائے گا، کیا کرنا، مارکیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں، سب لوگ گھاٹے میں چل رہے ہیں، سب لوگ نقصان میں چل رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں چل رہا، تمہارے کو کرنا نہیں آ رہا، ناچنا نہیں آیا تو آنگن بیگا تیڑا۔ تو یہ جو بولتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا مارکیٹ میں، سب یہ فلاں، یہ تمہارے اندر حیثیت طاقت نہیں ہے کمانے کی، اس واسطے بہانے بنا رہے ہو۔
تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ پیشاور، پیشے جاننے والا، فن جاننے والے بندے کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ خیر الکسب کسب ید الصانع اذا نصح، بہترین کمائی جو تم اپنے ہاتھ سے کماؤ، کوئی بھی کام کر کے، کاریگری کے ذریعے سے، چاہے تمہیں کپڑے بننا آتا ہو، چاہے کپڑے سینا آتا ہو، چاہے تمہیں گاڑی ریپیئر کرنا آتا ہو، چاہے تمہیں کوئی بھی فن آتا ہو، اس اپنی ہاتھ کی محنت سے تم کماتے ہو، یہ تمہاری بہترین کمائی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی نے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ میں گٹے ہیں، لکڑیاں چھیلنے کی وجہ سے، لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے ہتھوڑی یا کلہاڑی پکڑتے 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 گٹے آ جاتے ہیں۔ تو جب ان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں سخت دیکھیں، اتنی سخت عام انسانوں کی نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ہتھیلیوں کا بوسہ لیا، ان ہتھیلیوں کا بوسہ لیا۔ بتائیے، نبی کے ہاتھوں کا بوسہ لینا برکت کی بات ہے، لیکن نبی کسی امتی، اور وہ امتی جو مزدوری کر کے کما رہا ہو، اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہوں، نبی اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ برکت کی خاطر نہیں ہے، ہمت افزائی کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے محنت کر کے اپنے گھر کو پالنے والے مومن کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العافیت عشرۃ اجزاء، سکون سے جینا ہے، عافیت سے جینا ہے، مزے سے جینا ہے، تو اللہ نے عافیت کے 10 حصے کر کے رکھے ہیں۔ تسعۃ فی المعیشہ، فی طلب المعیشۃ، 9 عافیت کے حصے اللہ نے معیشت یعنی کمانے کی طلب میں، کمانے کی کوشش میں رکھ دیے ہیں، کمانے کی فکر میں لگے ہوئے ہو، کما رہے ہو، تو 9 حصے عافیت کے کمانے میں رکھے ہیں، اور پھر ایک حصہ فی سائر الاشیاء، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ باقی تمام چیزوں میں رکھے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کمانے کی محنت میں لگا ہے تو اسے عافیت کے 9 حصے مل جائیں گے۔ صبح اٹھے، اپنی فرض نماز ادا کیے، صحیح شریعت کے مطابق حلال کمائی کے لیے گھر سے نکلے، مصروف رہے، تھکے، پسینہ نکلا، دوڑ بھاگ کیے، پھر ظہر پڑے، گھر آئے، کھائے، بیوی بچے کے ساتھ رہے، پھر شام ہوئی، اپنا کام کیے، نماز ادا کیے۔ جو آدمی صبح سے شام تک اپنے ذمے کوئی کمانے کا کام، مصروفیت ڈال کر رہے گا، اسے فالتو گیم کھیلنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، اسے کٹوں پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، اسے چبوترے آباد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، اسے فلم ویڈیو گیمز دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، اس پر ذمہ داریاں ہیں، وہ فالتو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عافیت چاہتے ہو تو اپنے کو مصروف رکھو، بزی رکھو۔ جو فری ہوتے ہیں وہ فری کے ہوتے ہیں، جو فری ہوتے ہیں وہ فری کے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں آپ فری ہیں؟ آپ فری ہیں؟ ارے کون دنیا میں فری ہے؟ سب محنت سے پیدا ہوئے ہیں، سب محنت کر کے جی رہے ہیں، کوئی فری نہیں ہے۔ تو جو فری کے جینا چاہتے ہیں، فری کا کھانا چاہتے ہیں، وہ بھکاری ہوتے ہیں، بلکہ بھکاری کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے، فری کا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ عافیت چاہتے ہو تو 9 حصے کمانے کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من امسا کالن من عمل یدہ امسا مغفورا، جو آدمی دن بھر اپنی بیوی بچوں کو پالنے، حق ادا کرنے کے لیے محنت کر کے تھک جاتا ہے، اور شام گھر آنے کے بعد تھکا ہوا 2 نوالے کھایا، یوں لیٹا، سر پہلے تکیے پہ گیا یا نیند پہلے آئی نہیں معلوم، اللہ کے نبی فرماتے امسا مغفوراً، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کر کے آیا؟ دن بھر بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے محنت کر کے آیا ہے، اپنے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں بنایا، خود قرضوں میں ڈوب کر کسی کے سامنے ذلیل رسوا ہونے کے لائق نہیں رکھا ہے، محنت سے کما کے تھکا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب ان یرا عبدہ تعبا فی طلب الحلال، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حلال کمانے کی محنت میں لگا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں کہ حلال کمانے میں لگا ہے، حق ادا کرنے کی محنت میں لگا ہے،
کمائے گا حق ادا کرے گا. حق ادا کرنا عبادت ہے, عبادت پر ثواب ہے, ثواب پر گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. اس واسطے فرمایا کماؤ گے گناہ معاف ہو جائیں گے, چونکہ تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں لگے ہو. اور ایک حدیث میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جتنی 1000 آیتیں ہیں اس کے 3 حصے کر دو, اس میں سے ایک حصہ 1/3 قرآن کمانے کی ترغیب پر ملے گا. ایک حصہ قرآن کمانے کی ترغیب پر ملے گا, کہیں اجمالاً, کہیں تفصیلاً, کہیں صراحتاً, کہیں اشارتاً, لیکن اللہ تعالیٰ کمانے کی ترغیب پر قرآن میں دودھ کا تذکرہ ہے. کیسے آئے گا دودھ؟ اس کے لیے بھینس پالنا پڑے گا, اس کے گھاس کا انتظام کرنا پڑے گا, اس کے لیے نوکر رکھنا پڑے گا, اسے دودھ نکال کر پھر لوگوں تک پہنچانا پڑے گا. قرآن میں شہد کا تذکرہ ہے, کیسے آئے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا, حلال جانوروں کا تذکرہ کیا, مچھلیوں کا تذکرہ کیا, چاند سورج کا تذکرہ کیا, درختوں کا تذکرہ کیا, کھیتی باڑی کا تذکرہ کیا. یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ قرآن میں کوئی لفظ بیکار ذکر نہیں کیا گیا ہے, جو لفظ بھی ہے اپنے اندر بہت جامعیت اور معنویت رکھتا ہے. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ تمہیں کمانے کی ترغیب پر ملے گا, چاہے وہ ضمناً ہی کیوں نہ ہو. تو جس قرآن میں اللہ کمانے کے لیے 1/3 قرآن نازل کرتا ہو, تو اب بتائیے اس مذہب میں کمانے کی اہمیت کتنی ہوگی. فالتو بیٹھے لوگوں کو اس مذہب میں کس نفرت سے دیکھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یقعد احدکم عن الرزق ویقول اللہم ارزقنی. تم میں سے کوئی آدمی, کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے بارے میں فرمایا گیا شیطان اس راستے سے نہیں جا سکتا جس راستے پہ عمر گزرا ہو. میرے بعد کوئی نبی ہونے کی اہلیت رکھتا ہے تو عمر میں وہ صلاحیت ہے. وہ حضرت عمر فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی کمائے بغیر فالتو نہ بیٹھے اور صرف دعا کرتا رہے اللہم ارزقنی, اللہ مجھے روزی دے دے, مجھے دولت دے دے, فلاں دے دے. دعا سے نہیں چلے گا, کام کرو, محنت کرو. اس روایت کے تحت میں احیاء العلوم جو کتاب ہے اس کے شارح علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے معلوم ہوا لا بد للعبد من حرکت و مباشرت سبب من اسباب المعیشہ. بندے پر ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہے جس کے ذریعے سے یتحصل به الوصول الى الرزق, جس کے ذریعے سے وہ روزی روٹی کمانے کا کام پورا کر سکے, اپنا گھر چلا سکے, وہ حاصل کرنا ضروری ہے. ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے بندے ایسے ہیں اللہم ارزقنی کے تحت علماء نے لکھا ہے کمانا, محنت کرنا کچھ نہیں ہے, دعا کر رہے ہیں. بعض دعا کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ وظیفے پڑھتے ہیں. علماء سے جو چیزیں پوچھنے والے لوگ ہیں, پراپرٹی کے مسئلے نہیں پوچھیں گے, طلاق کے مسئلے وہ لڑنے مارنے گلے کاٹ لینے کے بعد پوچھیں گے, بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام پوچھیں گے, 3 لڑکے کے 3 لڑکی کے, کون ٹپکتا ٹپکتی نہیں معلوم, آپ پہلے نام بتا دیجئے, یہ پوچھیں گے. دوسرے خواب کی تعبیریں پوچھیں گے, ریئل لائف نہیں پوچھیں گے, خوابوں میں جو آ رہا ہے وہ پوچھیں گے, اس کے ٹینشن پوچھیں گے, اور وظیفے پوچھیں گے. کمانے کے لیے شریعت کیا گائیڈ لائنز دیتی ہے, کیسے محنت کرنا ہے, کیسے اخلاق اپنانا ہے, وہ نہیں پوچھیں گے. کوئی وظیفہ دے دیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے. اس واسطے مسلمانوں کی دکانوں پر, یہ مسلمان کی دکان ہے پہچاننے کے لیے, داڑھی ٹوپی نہیں ملے گی, پلیدے لٹکتے ہوئے ملیں گے, وظیفے لٹکتے ہوئے ملیں گے, فلاں کا بابا کا, فلاں کا فلاں کا. حضرت عمر کی قول کے بقول کچھ کام آنے والا نہیں ہے. محنت کرو اور اخلاق سے پیش آؤ, محنت کے کمائی کے جو گر اور اصول ہیں ویسے کماؤ, باقی تمہارے کو یہ وظیفوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. فالتو قسم کے لوگ ہیں, وظیفوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, وقت پہ دکان نہیں کھول رہا, آنے والے گاہک سے سیدھے بات نہیں کر رہا, اپنے پاس میٹیریل مال کوالٹی کا نہیں رکھ رہا, تھوڑا آنے والے کو جھکتا ہوا زیادہ تول کے نہیں دے رہا ہے, کوئی نرمی نہیں ہے, وظیفے گن رہا ہے. جوتے پڑیں گے, کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک جگہ فرمایا
لولا هذه البيوع، اگر یہ کمانا بیچنا یہ کاروبار یہ دھندا نہیں ہوتا، لصرتم عیالا علی الناس، تو تم لوگوں پر بوجھ ہو کے بیٹھ جاتے۔ یہ اللہ نے کاروبار دھندے دکان یہ سب جو رکھے ہیں یہ تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، اگر یہ سب بند ہو جائے ٹھپ پڑ جائے، دیکھ لو لاک ڈاؤن ہو گیا، کاروبار بند ہو گئے، کیا ہوا تھا؟ ایک مہینے کی کٹس کے محتاج ہو کے جی رہے تھے، دودھ کی پیکٹ کے محتاج ہو کے جی رہے تھے، دوائیوں کے محتاج ہو کے جی رہے تھے، کیا بند ہوا تھا؟ دکانیں بند ہوئی تھیں۔ تو حضرت عمر کب فرما گئے؟ 1400 سال پہلے بول گئے اگر یہ بزنس بند ہو جائے لصرتم عیالا علی الناس، تو تم لوگوں کے محتاج بن جاؤ گے، تمہاری دکانیں کھلی رہیں، تمہارا کاروبار چلتا رہے تو ہر ایک بے نیازی سے جیے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا حلال کمائی کی محنت میں لگے رہو۔ ہم لوگ تو یہی سنتے ہیں نا، نماز پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، یہ سب تو ہے ہی، اس پر 10 سال سے بولتے آ رہے ہیں، لیکن جو سنے نہیں اور سننے کو دنیا سمجھے ہیں وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جسے تم دنیا سمجھ رہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا ہے تو تمہارا قبر میں جانا ہی آخرت ہے، یہ دنیا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ہم جئیں گے یہاں پر پھر۔ یہ دنیا نہیں ہے جسے دنیا سمجھ کے جی رہا ہے، دنیا پیسہ 100 کی نوٹ ہے، 100 کی نوٹ دنیا نہیں ہے، اس 100 کی نوٹ کی محبت دل میں ہونا یہ دنیا ہے، اس 100 کی نوٹ کے خاطر لڑائی جھگڑے کر لینا وہ دنیا ہے، اس 100 کی نوٹ کی خاطر نمازیں غارت کر دینا یہ دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے تمہارے بینک بیلنس میں رہنا دنیا نہیں ہے، اس کی محبت دل میں ہونا، اس کی حرص دل میں ہونا، اس کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑ دینے کے جذبے دل میں ہونا یہ دنیا ہے۔ دنیا کسے ہے؟ یہ دنیا سمجھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگر یہ کاروبار بند ہو جائے تو تم لوگوں کے محتاج بن کر جیو گے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ ینزل الرزق علی قدر المعونہ وینزل الصبر علی قدر البلاء، اللہ تعالیٰ روزی محنت کے بقدر دیتے ہیں۔ ان اللہ ینزل الرزق علی قدر المعونہ، محنت کے برابر روزی دیتے ہیں، اور صبر اللہ تعالیٰ مصیبت کے برابر دیتے ہیں، جتنا سب مصیبت ہے اتنا صبر دیتے، جتنی محنت کرو گے اتنی روزی دی جائے گی۔ یہاں سے سمجھ لو ایک بات ہمارے ساتھیوں میں چل پڑی ہے، دین بقدر محنت مشقت، دنیا بقدر مقدر، یعنی دنیا مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، دین جتنا چاہے تم محنت کر سکتے ہو آگے بڑھ سکتے ہو۔ یہ بات جیسی کہی جا رہی ہے ویسی صحیح نہیں ہے، دنیا بقدر مقدر پوری طرح نہیں ہے، بعض روزی کے حصے اللہ نے طے کر کے رکھ دیے ہیں، بعض روزی کے حصے اللہ نے بندے کی محنت پہ موقوف رکھے ہیں، لیکن بندے کو کیا معلوم میری کون سی روزی تقدیر میں طے شدہ ہے، کون سی روزی محنت پر موقوف ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ تو جب معلوم نہیں ہے تو معلوم کیا ہے؟ محنت کرنا معلوم ہے، محنت کے اسباب معلوم ہے، تو آپ اس کام میں لگو۔ روزی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ طے کر دیا یہ مل کے رہے گا، یہ کام کرے نہیں کرے، سوتا رہے بیل کی طرح پڑا رہے، اسے کیسے بھی کھلائیں گے، ایک حصہ وہ ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہے کرے گا تو ملے گا، کرے گا تو ملے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ان اللہ ینزل الرزق علی قدر المعونہ، اللہ محنت کے برابر روزی دیتے ہیں۔ اب محنت پہ کون سی ملتی، تقدیر سے کون سی ملتی نہیں معلوم، آپ محنت کر سکتے ہیں کرتے رہو، تقدیر آپ نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے۔ اس واسطے محنت کرنے کو یہ بول کے چھوڑ دینا اللہ جتنا چاہے دیں گے، یا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پیٹ بھی بھر دے سکتے ہیں، کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ بچے بھی دے سکتے ہیں، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ زندہ بھی رکھ سکتے ہیں، سانس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تکلیف نہیں ہوتی سانس لینے میں، تھوڑا آکسیجن بند ہو جائے 90 سے اتر کے 70 پہ آ جائے پھر دیکھو کتنی محنت ہوتی ہے سانس لینے میں۔ تو محنت تو انسان کو ہر چیز میں کرنا ہی ہے۔ یمن کے چند مسلمان کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملی، پوچھا کون ہے بھائی، کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے انا متوکلون، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے جینے والے لوگ ہیں۔ کہاں سے چلتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں۔ کس سے بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بول رہے ہیں۔
یہ سمجھ کے بول رہے شاید آج کے مول صاحب سے بول رہے، کچھ بھی بولو چلتا ہے ان کے سامنے بول کے، جتنا بھولا سمجھ کے جیتے ہیں مول صاحبوں کو، کل قیامت میں معلوم ہوگا کون کو بولا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کذبتم، تم بھروسے پہ جینے والے لوگ نہیں ہو، تم جھوٹے لوگ ہو۔ کذبتم، تم جھوٹے لوگ ہو۔ لستم متوکلون، تم توکل اور بھروسے پہ جینے والے لوگ نہیں ہو۔ بھروسے پہ جینے والے لوگ کون ہیں؟ انما الرجل المتوکل القى حبۃ فی الارض، توکل اور اللہ کے بھروسے پہ جینے والا وہ ہے جو زمین میں دانہ بوتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میری فصل اچھی اگا دے۔ وہ محنت کر کے پھر بھروسہ کرتا ہے، اور تم محنت کرے بغیر بھروسہ کر رہے ہو، یہ تمہارا بھروسہ فالتو ہے، تم جھوٹے لوگ ہو، دنیا کے لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا يقعد احدكم عن طلب الرزق عن الرزق، تم میں سے کوئی آدمی کمائے بغیر خالی نہ بیٹھے۔ فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، آسمان سونا چاندی نہیں برساتا، اللہ میرے کو پیسے دے دے تو پیسے آسمان سے گریں گے؟ آسمان سے بارش برسے گا، بارش سے اناج اگے گا، اناج میں محنت کرنا پڑے گا، لے جا کے مارکیٹ میں بیچو گے، کاروبار چلے گا، پھر تمہیں سونا بھی آئے گا چاندی بھی آئے گی۔ آسمان سے ڈائریکٹ سونا چاندی نہیں گرتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کمانے کو عیب سمجھتے ہیں، فالتو بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ کان کھول کے سن لیں، پیسہ کمانا عبادت ہے، پیسہ کمانا عبادت ہے، حق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کا، مسلمانوں کا، اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق کمانا، یہ کمانا عبادت ہے۔ حرام کمانا عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کمانا عبادت نہیں ہے، نماز چھوڑ کر کمانا عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، تمام بزرگوں کے بزرگ، ولیوں کے ولی، صحابہ کے نبی، نبیوں کے نبی، اللہ کے بعد کسی کا مقام تو صرف سید الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ صحابہ کو دیکھا ننگے پیر ہیں، اللہم انہم حفات، اے اللہ میرے صحابہ ننگے پیر ہیں، جوتے چپل نہیں ہیں، انہیں چپل دے دے۔ اے اللہ میرے انہم عرات، یہ ننگے بدن ہیں، کپڑے ان کے پاس پہننے صحیح نہیں ہیں، اے اللہ انہیں اچھے کپڑے پہنے، فاکسوہم، اے اللہ انہیں اچھے کپڑے پہنا دے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے انہم جیاعن، یہ بھوکے ہیں، اے اللہ انہیں کھانا کھلا دے، بہترین غذا دے دے۔ اب بتاؤ چپل کہاں سے آئیں گے، کپڑے کہاں، کھانے کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے۔ اب دیکھو غور کرو، اگر کوئی آدمی غریب سے غریب بھی ہو، دنیا آج ایسا غریب دکھائی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ایک جماعت چادریں اوڑھ کر آئی، جیسے فقیر غریب آدمی جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، ویسے چادریں اوڑھ کر آئی، جسے غریب سے غریب اس دور کے صحابہ بھی سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی کپڑوں کی گری ہوئی حالت کو دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ افسردہ ہو گیا، رنج زدہ غمزدہ ہو گئے، اور پھر گھر میں گئے، کچھ ہے تو ان کے لیے لا کے دیں گے۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھا نہیں جاتا ہے، کچھ نہیں ملا گھر میں، حضرت بلال سے فرمایا صحابہ کو جمع کرو۔ یہ کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ جہاد میں جانے کے لیے نہیں، یہ کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے کی قربانی کے لیے نہیں، کس لیے؟ مسلمان گری ہوئی حالت میں دیکھا نہیں جائے گا۔ صحابہ کو جمع کر کے ان کو کپڑے اناج دینے کی ترغیب دی، صحابہ لالا کے اپنے گھروں سے جمع کیا، اچھے کپڑے جمع ہو گئے، کھجور جمع ہو گئے، پیسہ جمع ہو گیا۔ تو پھر حضرت بلال فرماتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبۃ، میں نے پھر نبی کا چہرہ دیکھا ایسا خوشی سے چاند کی طرح چمکنے لگا، گویا کہ چاندنی رات نبی کے چہرے پر ہے۔ یہ کس سے خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے۔ مسلمانوں کی مالی ترقی اچھی ہو رہی ہے، یہ اچھی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ ایک آدمی غریب، کتنا غریب دنیا میں آج تم میں سے کوئی نہیں دکھا سکتا، گھر کے گزارے کے لیے بھیک مانگنے آ رہے ہیں صحابی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے گھر میں؟ اب دیکھو غربت کا عالم، پورے گھر کا خزانہ ایک ٹاٹ کی چادر اور ایک پیالہ، ٹاٹ کی چادر کا ایک حصہ بچھا لیتے ہیں
دوسرا حصہ اوڑھ لیتے ہیں، بس بیوی بچے شوہر سب، اور ایک پیالہ، اسی میں پانی، اسی میں کھانا، اسی میں وضو، ایک ہی پیالے میں سب کام۔ اتنا غریب دنیا میں کوئی ہے جس کے پاس صرف یہ 2 چیزیں ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے پہ رحم کر کے پیسہ دے دیں، دولت دے دیں، ترغیب دے دیں، نہیں، کیا فرمایا؟ جاؤ لے کے آؤ، گھر کا جو خزانہ ہے پیالہ ٹاٹ لے کے آؤ۔ لانے کے بعد وہ سرکار کے ہاتھ جن ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، وہ نبی اور مصطفیٰ کے ہاتھ جن ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، وہ نبی کے ہاتھ وہ نبی کی زبان جس میں قرآن اور حدیث ہوتا تھا، آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں وہ ٹاٹ اور پیالہ لے کر صحابہ کے مجمع میں اٹھاتے ہیں، من یشتری ھذین، یہ کون خریدے گا، یہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے انا اشتری بدرہم، 1 درہم میں میں خریدنے تیار ہوں۔ اب اندازہ کرو 2 چیزیں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ، 2 کا ریٹ لگائے تو 1 ہی درہم آ رہا، 1 ہی درہم۔ اتنی گھٹیا اور کم قسم کی پونجی جس کے پاس ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من یزید علی درہم، 1 درہم نہیں، اور کون بڑھا کے لے گا؟ تو دوسرے صحابی کہنے لگے میں 2 درہم دینے تیار ہوں۔ 2 درہم میں بیچ دیا، دونوں چیزیں دے دی، 2 درہم لائے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا، خذ ھذا فاشتریہ، یہ لو اور اس سے تو اپنے گھر کے گزارے کے لیے روٹی اناج خریدو، اور دوسرا یہ درہم لو، جا کے مارکیٹ سے لوہا خرید کے لاؤ، لوہا خرید کے لاؤ، فاتنی بھی فاشتری قدوما فاتنی بھی، لوہا کلہاڑی خرید کے لاؤ، کلہاڑی کا لوہا، صرف لکڑی نہیں، 1 درہم میں پوری کلہاڑی نہیں آتی، صرف لوہا خرید کے لاؤ، فاتنی بھی۔ آنے کے بعد شد عودم بیدہ، صحابہ فرماتے ہیں اب صحابہ کے مجمع کو چھوڑ کر نبی اپنی جگہ سے اٹھ کر آنے والے اس غریب کے ہاتھ سے اس کلہاڑی کا لوہا لے کر درخت کی لکڑی خود چھیل کر اس کلہاڑی میں لکڑی فٹ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کلہاڑی تیار کر کے ان کے ہاتھ دے رہے ہیں، خذ ھذا فاذهب فاحتطب وبیع، لو جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، لا ارینک عشرۃ یوم، لا ارینک 15 یوما، 15 دن تک نہیں دکھنا اب ادھر، 15 دن تک ادھر نہیں دکھنا، جنگل جاؤ اور لکڑیاں لاؤ اور بزنس کرو۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی آئے تو کتنا کما کے آئے؟ 10 درہم کما کے لائے، 10 درہم کما کے لائے، اور خوشی خوشی کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں تھا، 1 درہم نہیں تھا، وہ 2 درہم سے سامان بیچا، 10 درہم آئے، کپڑے بھی خریدا، اناج بھی خریدا، اور بچے ہوئے اور بزنس کروں گا، اور لکڑیاں بیچوں گا، ترقی کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا خیر لک، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ پہلے آتے مانگتے گزارا کر لیتے، مانگتے گزارا کر لیتے، اب محنت پہ آ گئے، اب تم دوسروں کو دو گے، اب اپنی ذمہ داریاں ادا کرو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک نوجوان مارکیٹ میں بھیک مانگ رہا ہے، را ابو بکر شابا یسأل الناس، لوگوں کو دیکھا وہ بھیک مانگ رہا ہے، فواجرہ نفسہ، حضرت ابو بکر اسے بلائے، بھیک مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، میرے پاس کام کر لو، میرے پاس کام کر لو، میں تمہیں ماہانہ تنخواہ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں ایک آدمی داخل ہوئے، کہنے لگے بھائی میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس گھوڑا تلوار نیزے نہیں ہے، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اب بتائیے اللہ کے راستے میں جہاد میں جا کر شہید ہو جانا، اس راستے میں کسی کی مدد کر دینا کتنا بڑا فریضہ ہے، اس پر کتنے بڑے فضائل ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آدمی کی وہ آواز سنی، پورے مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اس آدمی کے قریب آنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من یاخذ ھذا ویعمل ارضہ، اس آدمی کو کون میرے سے لے لے گا اور اپنے کھیتی باڑی میں اسے نوکر بنا لے گا؟ اس کو لے کر اپنے کھیتی باڑی میں اسے کون مزدور بنا لے گا؟ یہ کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ جہاد میں جانا چاہ رہا ہے، اللہ کے راستے میں دین کی خاطر جانا چاہ رہا ہے۔ حضرت عمر کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لے جاؤ کھیتی باڑی میں کام کراؤ۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے، لے لو اس کو لے جاؤ۔ گئے 2-4 مہینے وہاں مزدوری کرے، تنخواہ ملتی رہی، جمع کرتے رہے۔ اس کے چند مہینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا،
لے کے آؤ، اب جتنے مہینے تم کمائے وہ پورا مال لے کے آؤ۔ جب وہ مال لے کے آئے تو صحابہ فرماتے ہیں تھیلی بھری ہوئی تھی پیسوں سے، تھیلی بھری ہوئی تھی پیسوں سے، وہ لے کے آئے، لانے کے بعد حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا خذ ھذا، یہ لو، اب جہاد میں جانا چاہ رہے تھے نا، اب یہ پیسے سے گھوڑا خریدو، تلوار خریدو، فلاں خریدو، جاؤ، اگر نہیں جانا چاہتے تو فجلس، جا کے گھر میں بیٹھو، لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرنا، خود کماؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی زندگی اٹھا لو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نہیں، اپنی محنت کے بل بوتے پہ جینے کا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اگر نہیں کماؤ گے، پیسہ نہیں جماؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دین بھی کمزور، تمہاری عقل کمزور، پھر اس کے بعد تمہارے اندر اچھے جذبات میں خودداری مر جائے گی، تمہارے اندر خودداری مر جائے گی، لوگوں کی چاپلوسی شروع ہو جائے گی، اور چوتھی سب سے بری چیز یہ ہے کہ لوگ تمہیں استخفاف الناس بھی، لوگ بھی تمہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیں گے، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں، تمہارے پاس کوئی رشتہ کرنے تیار نہیں، تم آئے تو تمہارا کوئی اکرام کرنے تیار نہیں، تم ذلیل بن کر جیو گے اگر مال نہیں کماؤ گے۔ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین، تبع تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا، ایک دھوبی ہے، وہ دن بھر کمائے گا، محنت کرے گا تو 1 درہم ملتا، 1 درہم ملے گا تو گھر کا گزارا ہوگا، لیکن 1 درہم کمانے کی چکر میں اسے جماعت سے نماز نہیں ملتی، اور اگر وہ 1 درہم سے کم کمائے گا تو پھر اسے جماعت سے نماز ملتی لیکن گھر نہیں چلتا، کیا کرنا؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں 1 درہم کمائے تو گھر چلے گا لیکن نماز جماعت سے نہیں ملتی، 1 درہم سے کم کمائے نماز مل جائے گی لیکن گھر کا گزارا نہیں ہوگا، کیا کرنا؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ یکسب درہمن ویصلی وحدہ افضل، 1 درہم کمائے، گھر کا گزارا چلائے اور الگ نماز پڑھ لے، گھر کا گزارا کرے، الگ نماز پڑھے، نماز کا بدل تمہیں مل جائے گا، یعنی جماعت چھوٹ گئی، الگ جماعت بیوی بچوں کے ساتھ بنا کے پڑھ سکتے ہو، لیکن گھر کا گزارا مشکل ہو گیا تو پھر تمہاری عزت داؤ پر آ جائے گی، تمہارے بچے دوسروں کے مال کے لالچی بن جائیں گے، چوری شروع کر دی جائے گی۔ جس قوم کے اندر کمانے کا جذبہ ہوتا ہے، اب بتاؤ وہ صحابی جس کے گھر کا صرف 2 درہم کا سامان، ٹانٹ اور پیالہ بیچ کر بزنس میں لگایا اللہ کے نبی نے، آج ہے کوئی جس کے گھر میں صرف 1 ٹانٹ اور 1 پیالہ؟ بزنس کرو، کماؤ، نہیں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آج دماغ کیا ہے؟ بزنس شروع کرے تو بادشاہوں کا بزنس ہونا، پہلے ہی دن امبانی کے جیسی انکم رہنا، چاہے اس میں ہم کو قرضہ کرنا پڑے، چاہے اس میں ہمارے کو نفع کتنے دھوکے دے کے کمانا پڑے، پہلے ہی دن سے پروفٹ ہونا، بڑی دکان کھولنا، چھوٹی چھوٹی نہیں۔ ایک دماغ یہ بھی سڑا ہوا چل رہا ہے، لوگ چھوٹی دکانوں پہ خریدنے کو عار سمجھ رہے ہیں اور بڑے بڑے شاپنگ مالوں سے خریدنے کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لو، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری بے دردی اور تمہاری اخلاقی گراوٹ کی بات ہے۔ تم اپنے پڑوس کے دکان سے خریدو، اس کا گھر چلے گا، اس کی دعائیں ملیں گی۔ وہ جس گلی میں تمہارے گھر کے چھوٹا مکان ہے، چھوٹی دکان ہے، تم دودھ کی پیکٹ لینے، سودا لینے، شکر لینے آتے جاتے رہو گے، اس کا گھر اور اس کا گزارا اس سے چلے گا، وہ دکاندار تمہارے انتظار میں رہے گا، تم مر گئے تو تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ تم جس شاپنگ مال سے جا کے شاپنگ کرتے ہو، وہاں تمہاری موت پر کوئی احساس نہیں ہوگا، تمہیں جانتا ہی نہیں کوئی۔ اپنے محلے کے دکانوں کو آباد کرو، اپنے مسلمانوں کو ترقی پہ لے جانے کی کوشش کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے، علی بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے ولی ہیں، بیٹے کو لے کے آئے، دعا کر دیجئے میرے بچے کے لیے، میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ الزم السوق، اس بچے کو بازار لے جاؤ، وہاں بیپار میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، وَجَنِّبْهُ أَقْرَانَهُ، اور اسے برے دوستوں کی صحبت سے بچاؤ، برے دوستوں کی صحبت سے بچاؤ، کام میں لگاؤ۔ کیا نصیحت کی امید تھی؟
دعا کر دیجئے اللہ تمہارے بیٹے کو فلاں بنا دے فلاں بنا دے. ارے کام میں لگاؤ, کام والا جب بنے گا تو خود اچھا بنے گا. جتنے برے یہ سب فالتو ہیں. جو لوگ خاموش کچھ کمائے بغیر انتظار میں بیٹھے ہیں, بہت سے لوگ فلائٹس کھل جانے کے آ گئے واپس ادھر سے, اب کچھ ادھر سورسز نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں, انتظار میں کب فلائٹ کھلیں گے کب کھلیں گے کب کھلیں گے. جب تک نہیں کھلیں گے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ کما کے لائے سب خالی ہو رہا ہے, بلکہ اب پھر قرضوں پہ آ گئے, قرضے لے کے گزارا کر رہے ہیں. ادھر باپ بول رہے, بھائی بول رہے, بھائی کچھ تو کما لو, جا کے آٹو چلا لو, جو کر سکتے ہو کرو. نہیں میں کیا تو شاندار ہی کروں, کھائے تو بریانی کھائیں گے, نہ تو بھوکے رہیں گے. یہ نواب گری, جھوٹی نواب گری جو آ گئی ہے سماج کے اندر. یاد رکھ لو, جس قوم کے اندر ہمت بلند ہوتی ہے, باعزم ہوتے ہیں, بلند ارادے والے ہوتے ہیں, ایسی قوم کو سلطنتوں کی, حکومتوں کی کنسیشنیں, ان کی رعایتیں, ان کی سرٹیفکیٹ, ان کی ڈگریاں کچھ کام نہیں آئیں گی. جب ہمارے اندر ہمت ہے, محنت کا جذبہ ہے, تو کوئی قوم چاہے ہمارے روکنے کو آ جائے, آدمی ترقی کر جائے گا. اور اگر ہمت پست ہے اور ان کی ہمتیں بلند نہیں ہیں, محنت کے جذبے نہیں ہیں, اب چاہے تمہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کنسیشن مل رہا ہے, یہ رعایت مل رہی ہے, یہ فلاں مل رہا ہے, 4% مل رہا ہے, 12% مل رہا ہے, فلاں مل رہا ہے. ارے اتنی محنت کرو کہ حکومت جھک مار کے تمہیں نوکری دینے پہ مجبور ہو جائے, تمہارے ذمے اپنی حکومت کے شعبے منتقل کر دے. ایسی صلاحیت اپنا کر اور محنت کر کے دکھاؤ. ان کی کنسیشنوں پہ پلنا چاہتے ہو, ایسی قوموں کے لیے کنسیشنیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی. APJ عبد الکلام کے لیے کون سا کنسیشن تھا؟ ابو الکلام آزاد کے لیے کون سا کنسیشن تھا؟ ڈاکٹر امبیڈکر کے لیے کون سا کنسیشن تھا؟ جو قوم کے ہیرو بنے ہیں ان کے لیے وہ کس کے تلوے جا کے جاتے ہیں, وہ کس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں؟ اپنی محنت کے بل بوتے پر ساری قوم کے سامنے لوہا منوایا ہے. اس واسطے یاد رکھو, جو لوگ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے کمانے کی محنت میں لگے ہیں, وہ عبادت میں لگے ہیں. علماء سے جڑ کر, مسائل پوچھ کر حلال طریقے کی کمائی کی کوشش کرو, اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کے بھی فیصلے کریں گے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بادشاہ تھے. بعد میں جنگلوں میں اللہ کرنے کے لیے نکل گئے. چند دنوں کے بعد جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر کندھے پہ رکھ کے لا کے بیچ رہے ہیں. کون؟ ابراہیم بن ادھم, جن کی کرامت کے بارے میں اولیاء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادھم بیان کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں, اگر تم اس پہاڑ کو یہ بولو گے اللہ کے حکم سے چل, تو یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا. تو لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم کے اشارے پر وہ پہاڑ چلنا شروع ہو گیا. ایسی کرامت والا بادشاہ چھوڑ کر جب وہ سمندر کے یا دریا کے کنارے اپنا پھٹا ہوا کرتا سی رہے, ادھر سے ایک وزیر گزرا, دیکھا کہاں وہ شاہی زندگی اور کہاں یہ فقیروں کا لباس. تو اس نے آ کر کہا کہ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا بادشاہت وہ ہے یا یہ ہے. اس کے بعد اپنی سوئی سمندر میں پھینک دیا, مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی لاؤ. مچھلیاں سونے چاندی کی سوئیاں لا دیں. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا میری سوئی مجھے ہونا ہے. تو ایک مچھلی وہی سوئی لا کے دے رہی ہے. بتاؤ, وہ بادشاہت جہاں پر ہر کوئی دشمن بنا ہوا ہے جان لینے کا, اور ایک بادشاہت یہ جہاں میری سوئی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے, کون سی بادشاہت ہے؟ اس کے بعد اپنے گزارے کے لیے لکڑیاں کاٹ کے گٹھر کندھے پہ رکھ کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں بیچنے کے لیے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہم آپ کی روزی روٹی کا انتظام کر لیں گے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا خاموش رہو, میں نے سنا ہے من وقف موقف مذلت, جو آدمی اپنا گزارا کرنے کے لیے چاہے وہ معمولی دھندا ہی کیوں نہ ہو شروع کر لے گا, وجبت لہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. اس لیے حلال طریقے سے کماؤ, حلال طریقے سے اپنے بچوں کو کھلاؤ, حرام کے دانے دانے سے بچنے کی کوشش کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والا مہینہ محرم کا ہے, اگلی جمعہ محرم پہ بولیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک دو مسئلے محرم سے متعلق. محرم کا چاند, پہلی جس کی شادی ہو وہ دلہن اپنے سسرال میں نہیں دیکھنا, ماں باپ کے یہاں جا کے دیکھنا.
یہ تمہارے باپ دادا کا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے جو یہ مسئلہ بولتے ہیں کہ پہلا محرم کا چاند اپنی ماں باپ کے یہاں دیکھنا، سسرال میں نہیں دیکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا دین ہے۔ کیوں نہیں دیکھے گی؟ کیا ہوگا؟ محرم کا چاند خاص اس دلہن کے لیے نکل رہا ہے، محرم کا چاند اس کے ماں باپ کے لیے نکل رہا ہے، محرم کا چاند ساری دنیا کے لیے نکل رہا ہے۔ یہ کیا اگر میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو یعنی یہاں رہ کے دیکھے تو کچھ نحوست ہو جائے گی، اس واسطے وہاں چلے جاؤ، جو بھی نحوست ہے وہاں آنا، یہاں نہیں آنا۔ وہی اگر لڑکی کے گھر سے جہیز آئے تو وہ سارا ہضم ہو جائے گا، جہیز کی نحوست ہضم ہے، لیکن محرم کے چاند سے اگر کچھ ہو جائے تو وہ نحوست ہضم نہیں ہے۔ حالانکہ نحوست نہ چاند میں ہے، نہ محرم میں، نہ اس دلہن میں ہے، نحوست تمہارے دماغ میں ہے جو ایسے مسائل بنا لیے ہو۔ اور ایسے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، ہم تو بولتے ہیں شادی نہیں، دو شادیاں محرم میں کرو، پورا خیر ٹپک پڑے گا اسی میں۔ پہلی شادی نہیں، دوسری شادی کرنے کے جو ارادے رکھتے ہیں وہ سب محرم کے مہینے میں کرو، جو نحوست تھی وہ سب پہلی شادی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ پہلی شادی خوف کی ہوتی ہے، دوسری شادی شوق کی ہوتی ہے۔ پہلی شادی خوف کی ہوتی، پہلی شادی ماں باپ کراتے، فلاں کراتے، فلاں کراتے، وہ ہونے کے بعد اس کے دل میں خود دوسری شادی کا اب شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوسری شادی شوق کی شادی ہے، ارے شوق کے لیے کتنے کام نہیں کرتے، یہ بھی کام کر کے دکھاؤ اگر مرد ہے تو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔